ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. May praise be to Allah, the creator of the world, and peace and blessings be upon his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. میرے محترم عزیزان ملت، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ سننے سنانے کو موقع ملا، اور میں یقیناً آپ لوگوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر، اپنے نرم و نازک محبوب بستر کو چھوڑ کر آپ اس لیے یہاں تشریف لائے ہیں کہ کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کو مل جائے اور اس پر عمل کرنے کو مل جائے. تو دوستو، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. میرے محترم، ہر انسان کا مقصد زندگی کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ قرآن کہتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کر دیا گیا، کہ تم سوچتے ہو تمہیں یوں ہی بھیج دیا گیا، تمہارا کوئی کام نہیں، تمہارا کوئی مطلب نہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ میرے دوستو، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کچھ مدت کے لیے آئے ہیں، کچھ وقت کے لیے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ واٹ از دا پرپس؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا گول کیا ہے؟ ہمارا مقصد، ہمارا پرپس اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا ہے. اسی لیے تو کہا گیا: ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ بے شک یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے اور ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو آخرت کی تیاری کرنا یہ مرد عورت دونوں کی ذمہ داری ہے. میرے محترم، میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے بڑے عزیز اور ساتھی میں سے اور ہمارے خصوصی مہمان مفتی محمد اورنگزیب صاحب جامعی ہیں، ہمیں ان کا سننا ہے. ہم تو آپ کے گھر والے. تو خیر، میں آپ کو ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا ہوں. عام طور پر یوزولی عورتوں میں پائی جاتی ہے، کہتی ہے کہ ولی بننا، بزرگ بننا یہ تو مرد ہی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ مرد لوگ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں اور عورتیں گھروں کے کام کاج، بچوں کے دیکھ بھال کرتے ہیں، لہٰذا اتنے بڑے کام انجام نہیں کر دے پاتے. تو انہی عورتوں میں سے ایک عورت نے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مرد لوگ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جنازے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، حضر میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نیک کام کرنے کے اعتبار سے، ہم اتنے بڑے اجر پانے کے اعتبار سے ہم تو محروم ہو گئے، مرد لوگ تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے، عمدہ جواب ہے۔ تو سوال کا جس نے سوال کیا تھا اس کا جواب بھی کیا ہی عمدہ جواب آپ علیہ السلام نے دیا کہ عورتوں، جو شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کی دین کی خاطر اپنے آپ کو مشرکین مکہ کو مٹانے کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، جو شہید کا درجہ ملتا ہے وہی ثواب اس عورت کو بھی ملے گا اگر وہ عورت اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، جو رات کو جاگتی ہے اپنے چھوٹے بچوں کی خاطر اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے لیکن بچے کو سلاتی ہے، جو تکلیف اٹھاتی ہے، جو پریشان اٹھاتی ہے، اتنا ہی ثواب اتنا ہی اجر اس عورت کو بھی ملے گا جتنا کہ ثواب اس مرد کو ملتا ہے جو اللہ کی راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، یعنی شہید کا درجہ جو ملتا ہے۔ میرے محترم، پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح علم دین کا محنت کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے تو اسی طرح علم دین کا محنت کرنا گھر کے اندر میں رہ کر، گھر کی چار دیواری میں رہ کر عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طرح علم دین کا طلب کرنا، علم دین کا ڈھونڈنا مردوں کی ذمہ داری ہے تو اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ علم دین کو طلب کرے۔ اسی لیے تو کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا طلب کرنا، علم دین کا ڈھونڈنا مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم علم دین نہیں سیکھتے ہیں، علم دین کو طلب نہیں کرتے ہیں تو کیسے ہم اللہ اس کے رسول کی زندگی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے؟ میرا محترم، کچھ عورتیں تو ایسی ہیں جو مردوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئی، مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی، یعنی کچھ مواقع ایسے ہیں جو مردوں سے بھی آگے نکل گئے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے سب سے پہلے قرآن سننے کو جو سعادت نصیب ہوئی وہ بھی ایک عورت جس کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور اسی امت محمدیہ میں دیدار نبی، یعنی نبی ہونے کی حالت میں، ایسے تو آپ علیہ السلام کو تمام لوگوں نے، جو مکے کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھ رکھا تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اس حالت میں جب پہلی نظر آپ کے چہرے پر پڑی وہ بھی کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت جس کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو قربان کر دینے والی، اسلام کی خاطر اللہ کے لیے شہید کا درجہ پانے والی وہ بھی ایک عورت جس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے محترم، ہر کامیاب ترین مرد کے پیچھے کسی عورت کا کردار نظر آتا ہے، چاہے ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، آپ کو عورتوں کا کردار نظر آئے گا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بے مثال ایثار و تعاون نظر آئے گا۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام سے نکاح فرمایا، انہوں نے اپنا سارا مال آپ علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا، یہاں تک کہ جب کفار مکہ آپ علیہ السلام کو
پریشان کرتے، آپ کو ستاتے، جب آپ خوف زدہ ہو جاتے، تکلیف میں ہو جاتے، جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سمجھاتی، تسلیاں دیتی، یہاں تک کہ جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوا، جب اللہ کا پہلا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے نبی پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو حضرت جبرائیل نے آپ کو جھنجھوڑا، اپنے سینوں سے دبوچا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، پھر آپ نے اسی کلمات کو دہرایا، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ یعنی حضرت جبرائیل نے تیسری مرتبہ زور سے اپنے سینوں سے دبوچا، جھنجھوڑا، پھر کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، تو آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب آپ غار حرا سے تشریف لائے، آپ خوف زدہ تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرنے لگے اے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول اللہ ہرگز نہیں، ما یخزیک اللہ، اللہ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ انکا لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدومہ، اور آپ ان لوگوں کو کما کر دینے والے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وتحمل الکل، اور آپ ان لوگوں کو بوجھ اٹھانے والے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، وتقوی الضیفہ، اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ ان لوگوں کو کما کر دینے والے ہیں، اور آپ نیک کام کرنے والے ہیں جو آپ کے لیے کام آتا۔ میرے دوستو، اسی طرح اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو گرو کرنے میں آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آیا جس کا نام حضرت خدیجہ ہے، جو بیوی کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسلام کو پھیلانے میں جس طرح مردوں کا کردار ہے، جس طرح مردوں کا ہاتھ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی کردار ہے۔ میرے محترم، اسی طرح آپ کو ایک بہن کا کردار نظر آئے گا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا، بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جس راستے سے گزر جائے، یعنی حضرت عمر جس راستے سے حضرت عمر گزر جائے، مجال نہیں کہ شیطان گزر جائے۔ 3 مرتبہ شیطان نے آپ کا پیچھا کیا، 3 مرتبہ حضرت عمر نے زمین پر لٹا دیا، پچھاڑ دیا، اور تیسری مرتبہ یہ کہا کہ تمہیں ڈر نہیں، تمہیں شرم نہیں، کیسے تم میرے راستے میں آ سکتے ہو؟ تو اس کے بعد شیطان آپ کا پیچھا ہی چھوڑ دیا۔ مزید آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی صفات رکھی تھی جو نبی بنا کے جاتے۔ میرے دوستو، ان کا اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ، دلچسپ واقعہ ہے۔